آئیے وقت کی نزاکت کو جانتے ہوئے ہم پروفیسر واجد علی خان صاحب اسلامی اسکالر ہم ان کو آواز دیتے ہیں اس عنوان کے تحت دین کا وسیع تصور اور اس کے تقاضے۔ محترم سے ہم مؤدبانہ درخواست کرتے کہ آئے اور اپنے تقریر سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الامین۔ اس سے پہلے کہ اس اہم ترین عنوان کہ دین کا وسیع تصور، اس پر قرآن مجید کی روشنی میں اور رحمت عالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے طریقے کی روشنی میں ہم غور کریں، میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو پیچھے پھیل کر بکھر کے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں تو آگے آ جائیے، کیونکہ یہ بیٹھنے کا طریقہ مناسب نہیں ہے، آگے بالکل آگے آئیے اور کوشش کیجئے کہ آپ کی سب کی نظر مجھ پر ہو اور میں دیکھ سکوں۔ آڑ میں مت آئیے، کسی پلر کی آڑ میں مت آئیے، تو سامنے آ جائیے۔ ادھر بھی جو صاحب ہے آگے آئیے، انشاءاللہ کوئی سوال نہیں پوچھا جائے گا، آگے آئیے۔ ہاں کالج ہوتا تو پھر میں ضرور سوال کرتا تھا، لیکن یہاں نہیں کروں گا میں، آپ اطمینان سے آگے آئیے۔ ارے ان کو ادھر سے آئیے، ادھر سے آئیے، دیکھو آڑ میں مت رہیے، پلر کے سامنے آئیے نا، دیکھیے یہ بیٹھنے کا طریقہ نہیں ہوتا پلر کے آڑ میں آنا۔ دین کے بارے میں جب یہ لفظ ہمارے سامنے آتا ہے دین، تو عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ کچھ خاص عبادت کے طریقے یا کچھ خاص عبادات، جسے ہم ایک اور لفظ سے کہتے ہیں اصطلاح سے کہ مراسم عبودیت، کہ چند مراسم، چند کام اگر وہ کوئی شخص کرتا ہے تو مطلب وہ دیندار ہے۔ اگر اس سانچے میں، اس دائرے میں وہ کر رہا ہے تو دیندار ہے، وہ دین ہے۔ اور اس سانچے سے، اس دائرے سے کچھ باہر کے کام ہیں، ان کے فہم، ان کے تصور سے تو وہ سمجھتا ہے کہ بے دینی ہے۔ حالانکہ دین کا یہ تصور اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا نہیں ہے، دین کا یہ تصور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہوا نہیں ہے، بلکہ دین کا تو جامع اور کامل یہ تصور ہے کہ ایک انسان کی پوری زندگی، صبح سے لے کر شام تک کی اور پیدائش سے لے کر موت تک کی، یہ سب دین کے تحت ہے اور یہ سب دین کے تحت ہونا چاہیے۔ اور اس سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہدایات اور رہنمائی دی ہے، اور رحمت عالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبوت والی زندگی میں مکے کے شب و روز ہوں یا مدینے کے شب و روز ہوں اور مختلف شعبے اور مختلف میدان ہوں، تو ان میں ایک جامع کامل رہنمائی دی ہے اور وہ سب کا سب دین ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے واضح بھی کیا کہ دین کا جو لفظ ہے اور دین کا جو احاطہ ہے وہ بہت جامع ہے۔ لیکن دین لفظ الدین جب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الدین، تو الدین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زندگی گزارنے کا طریقہ۔ اب زندگی کے حوالے سے جتنی چیزیں، جتنے شعبے، جتنے میدان، جتنے کام آئیں گے وہ سب کا سب الدین ہے، اور اس سب کے سلسلے میں قرآن مجید کی رہنمائی ہے، اس سب کے سلسلے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع کامل عملی پوری کی پوری رہنمائی ہے، کچھ آیتوں سے، اور اس کے بعد آخر میں رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے نظام مصطفیٰ سے ہم معلوم کرنے کی کوشش کریں گے کہ آخر دین
کس کس چیز کو کہا جاتا ہے، کہاں کہاں تک اس کا دائرہ اور اس کا احاطہ پھیلا ہوا ہے، ہم انشاءاللہ جائزہ لیں گے۔ تو پہلے ایک آیت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، سورہ شورى 13 نمبر کی آیت۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، شرع لکم من الدین ما وصى به نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا له ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کبور علی المشرکین، کبور علی المشرکین ما تدعوہم الیہ۔ پھر آخر میں سورہ شورى آیت 13 کو مکمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ یہ ہے سورہ شورى کی آیت 13۔ اور آپ کو معلوم ہوگا کہ 1920 سے 1941 تک قرآن کے گہرے مطالعے سے، تفاسیر کے گہرے مطالعے سے، حدیث اور سیرت کے گہرے مطالعے سے علامہ مودودی علیہ الرحمٰن نے دنیا والوں کو جو اسلام کا ایک جامع کامل نمونہ اور نظام دیا، اور ایک اجتماعیت کی صورت میں دیا کہ ایک اجتماعیت کے ساتھ اس جامع کامل نمونے کو پورا کرنا ہے۔ تو آپ اس کے لیے سب سے زیادہ بنیادی طور پر جو مدد حاصل کی اور بنیادی طور پر جو آیت رکھی علامہ مودودی علیہ، وہ یہی آیت ہے سورہ شورى آیت 13۔ کہ اسی کے ذریعے آپ نے سمجھایا کہ رحمت عالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم ہے۔ 1400 سال پہلے، 2000 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام کو کیا حکم تھا، 3300 سال پہلے موسیٰ علیہ السلام کو کیا حکم تھا، 4000 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کو کیا حکم تھا، اور آدم علیہ السلام کے بعد کے وہ نبی جہاں سے انسانیت کا پھیلا ہوا، نوح علیہ السلام۔ تو آدم علیہ السلام سے نوح علیہ السلام، نوح علیہ السلام سے ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آخری نبی قیامت تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ان کو کیا حکم دیا گیا، وہ کون سا نظام زندگی دیا گیا، وہ کون سے نظام زندگی کے تحت اصول، احکامات، فرامین اور نظام زندگی دیا گیا، تو پوری تفصیلات جو ہے اسی آیت سورہ شورى کی آیت 13 کے تحت جو ہے بتائی گئی۔ ہاں ہلکا سا اس کا جائزہ لے سکیں گے، اور کم وقت میں یہی ممکن ہے کہ ہلکا سا ہی جائزہ لے سکیں گے، سرسری جائزہ لیں گے تو آئیے غور کیجیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب فرمایا کہ شرع لکم من الدین، کہ الدین کے حوالے سے، کہ وہ جو پورا نظام زندگی یا زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، فرد کے لیے بھی، خاندان کے لیے بھی، ایک سماج کے لیے بھی، اور پورے عالم کے لیے، فرد، خاندان، سماج، عالم، تو ان چاروں کے لیے جو شریعت کا طریقہ ہے پوری زندگی کو گزارنے کا، وہ دیکھو یہ ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ پہلی بار نہیں دیا گیا، آدم علیہ السلام کو دیا گیا تھا، لیکن چونکہ وہاں اولادوں سے سلسلہ شروع ہوا تھا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے بجائے رہتی دنیا تک جہاں انسانیت پھیلائی گئی نوح علیہ السلام کے، ان کا حوالہ دیا کہ نوحا، کہ نوح علیہ السلام سے پھر دنیا میں جو ہم نے اولادیں پھیلائی اس بڑے سیلاب کے بعد، اس بڑی نشانی کے بعد، تو نوح علیہ السلام کو بھی ہم نے یہ حکم دیا تھا کہ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ الدین، یہ زندگی گزارنے کا ہماری وحی کے حوالے سے اور ہماری آتی رہنے والی ہدایتوں کے حوالے سے ہم جو نظام زندگی دے رہے ہیں اسی کی پیروی کیجیے، اسی پر قائم رہیے، ان اقیموا، اور اسی کو قائم کرنے کی کوشش کیجیے۔ حقیقت میں دونوں چیزیں ہیں کہ قائم رہیے اور قائم کیجیے، اور قائم کرنے کے لیے بولتے رہیے، اور وہ چاروں میں دہراؤں گا، فرد، خاندان، سماج اور عالم، چاروں، تو چاروں کو اقامت دین
اور اقیم الدین کے حوالے سے جس پر گامزن کرنا ہے، جس پر چلانا ہے اور جس کے تحت ان کو چلنا چاہیے، تو وہ بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نوح علیہ السلام کو بھی ہم نے یہ ہدایت دی۔ پھر وہاں وصا کہا، ماں وصا اردو میں بھی لفظ آتا ہے وصیت، کہ ایسا حکم جو ٹالا نہیں جائے گا، فرض کے برابر ہوگا، فرض جو ٹالا نہیں جائے گا۔ تو ہم نے نوح علیہ السلام کو یہ وصیت وہی کی تھی، اور اب یہ وصیت کس کس کو کر رہے ہیں؟ وہ اوصینا الیک، اور اے رحمت عالمین محمد مصطفیٰ اب آپ کو وصیت کر رہے ہیں۔ اب آپ کے حوالے سے سارے مسلمانوں کو اور سارے مسلمانوں کے ذریعے سارے انسانوں کو یہ وصیت جائے گی اب، اور یہ فرض جائے گا، اور یہ فرض جانا چاہیے کہ اب ان کو بھی اپنی موت تک اور قیامت تک اسی اقامت دین، اسی دین کے اسی طرح سے جامع کامل انداز میں قائم کرنے کی کوشش کرتے رہنا پڑے گا۔ تو وہ بات اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ آپ کی طرف بھی وہی کر رہے ہیں، جیسے نوح علیہ السلام جہاں سے آدم کے بعد انسانیت پھیلائی گئی ان کو کی تھی، اب آپ کو کر رہے ہیں۔ پھر بیچ میں وہ تین عظیم الشان انبیاء کے جن سے تین بڑے بڑے سلسلے پھیلے، تین بڑے بڑے سلسلے جو آج بھی موجود ہیں، ان کا حوالہ دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وما وصینا، اور ہم نے وصیت کی تین بڑے بڑے انبیاء کو بھی، کہ جن سے تین بڑے بڑے ہم نے سلسلے چلائے اور چل رہے ہیں، ابھی بھی 4000 سال سے چل رہے ہیں، اب بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام 4000 سال پہلے کے وہ نبی ہیں کہ جنہوں نے اس وقت جو سلسلہ چلایا تھا، ایک کعبے کے پاس اور ایک فلسطین میں بیت المقدس کے پاس۔ تو دنیا کے دو عظیم الشان مقامات 4000 سال پہلے وہاں جو سلسلہ ابراہیم علیہ السلام نے چلایا تھا، اس کا حوالہ تعالیٰ نے اللہ دیا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام سے دو سلسلے چلائے تھے، ایک کعبے کے پاس بنی اسماعیل سے، اور دوسرا بیت المقدس کے پاس بنی اسحاق سے۔ تو یہ دونوں سلسلے سے اب ہم جو ہے یہ اقامت دین کا سلسلہ چلائے ہیں، اور اس کا حوالہ تم کو دے رہے ہیں کہ تم کو بھی یہی کرنا ہے قیامت تک، چاہے بنی اسحاق بدل گئے ہوں، چاہے بنی عیسیٰ بدل گئے ہوں، چاہے بنی موسیٰ بدل گئے ہوں، چاہے بنی ابراہیم بدل گئے ہوں اور الگ الگ شرک وغیرہ اختیار کیا ہو، لیکن آپ کو تو یہی کرنا ہے، آپ کو تو یہی وصیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے کیا حکم دیا تھا وہ چاروں انبیاء کو بھی، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ کو، کہ ان اقیم الدین، کہ اب اس الدین پر قائم ہو جاؤ۔ یہ ان اقیم الدین کا جو حکم ہم دے رہے ہیں، تو وہ الدین جو ہے، الدین کامل جامع پورا کا پورا، وہ 4 حوالوں سے اور صبح سے شام تک کا، پیدائش سے موت تک کا، تو اس پورے کے پورے پر قائم ہو، قائم کرو، قائم رہو، قائم کرو، دونوں باتیں۔ اگر قائم ہے تو پھر قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر قائم نہیں ہے تو قائم کرنے کی بھی کوشش کرنا پڑے گی، کیونکہ اس کے بغیر آپ بھی قائم نہیں رہ سکیں گے۔ اگر عالم میں یہ نظام قائم نہیں ہے، حکومت میں نہیں ہے، سماج میں نہیں ہے، تو آپ بھی قائم نہیں رہ سکیں گے۔ تو قائم رہیے اور قائم کرنے کی کوشش کیجیے، ان اقیم الدین۔ تو وہ بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، اور پھر اور مزید تاکید کی۔ دیکھیے، ایک قاعدہ تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امر کے طور پر اور واضح طور پر ایک حکم دیا، پابندی کیجیے، لیکن جب تاکید کے طور پر یہ بھی کہا جائے کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو، تو اس کی اہمیت تو بہت بڑھ جاتی ہے نا۔ تو یہاں وہ بات بھی آ گئی کہ ان اقیم الدین، کے دین کو تو قائم کرو، قائم ہو جاؤ، قائم کرنے کی کوشش کرو، مگر ولا تتفرقوا فی، اس میں متفرق نہ ہو جاؤ، اس میں تفرقہ نہ کرو، اس میں فرق پیدا کرنے کی کوشش مت کرو، اس میں کوئی جدائی، کوئی ٹوٹ پھوٹ اور کوئی توڑ یہ لانے کی کوشش مت کرو، ولا تتفرقوا فی۔ تو مثبت طور پر صاف ایک حکم دیا بھی گیا، اور ایک منفی طور پر واضح بھی کر دیا گیا کہ اس کے مقابلے یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں چلے گا کہ نہیں صاحب وہ ہمارے بڑے صاحب کی مرضی، انہیں ہمارے فلاں صاحبان کی مرضی، انہیں ہمارے فلاں قبیلے کی مرضی، نہیں وہ ہمارے فلاں مکتب فکر کی مرضی، ہم تو اس سے چلیں گے۔ آپ نہیں چلیں گے، اس کے مطابق نہیں چلیں گے، کیونکہ یہ اقامت دین ہے، تو اس پر ہی چلنا پڑے گا، اور اس کے علاوہ جو کچھ ہوگا سب تفرقہ ہوگا، تفرقہ ہوگا۔
تو اس پہ آپ نہیں چلیں گے، نہیں چلنا چاہیے. تو یہ بات بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ شورى آیت 13 میں صاف واضح فرما رہا ہے. پھر آگے دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے واضح کر دیا کہ ٹھیک ہے ابھی تو عرب ہے اور لوگ مان رہے ہیں، پورے ملک لوگ مان لیں گے، لیکن یہ دین تو اب باہر جائے گا نا. ابھی تو جزیرۃ العرب سے باہر جائے گا، ایشیا جائے گا، افریقہ جائے گا، یورپ جائے گا، امریکہ جائے گا، آسٹریلیا جائے گا، نیوزی لینڈ جائے گا، بھارت جائے گا، سری لنکا جائے گا نا. تو وہاں تو ممکن ہے کہ تفرقہ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے تاکید کر دی کہ اب دنیا میں کسی بھی طرح کے لوگ آئیں تو وہ اس میں تفرقہ نہیں کر سکیں گے اور اس تفرقے کو مانا نہیں جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا کبورا علی المشرکین، چاہے یہ بات کہ اقامت دین کرو، دین پر قائم رہو اور دین کو ہر جگہ قائم کرنے کی کوشش کرو، یہ مشرکین کو کتنا ہی ناگوار ہو. کبورا علی المشرکین، کبورا یہاں وہ ناگواری کے حوالے سے آیا کہ برا لگنا، کتنا ہی برا لگنے دیجیے. لیکن اب آپ کو تو یہی کام کرنا ہے، چاہے وہ کہیں کے بھی مشرکوں کو، چاہے وہ امریکہ کے مشرک ہوں یا بھارت کے مشرک ہوں یا دنیا کے کسی مقام کے مشرک ہوں. اور شرک کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت کے مقابلے میں، اللہ کی عبادت کے مقابلے میں، اللہ کے نظام کے مقابلے میں کوئی اور اطاعت، کوئی اور بندگی، کوئی اور اطاعت لانا، یہ سب شرک ہے. شرک صرف یہ نہیں ہوتا کہ مورتی پوجا کون کر رہا ہے، شرک صرف یہ نہیں ہوتا. شرک یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ کی بندگی کے خلاف کس کی مان رہے ہیں. شرک یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے نظام کے خلاف کس نظام کو ماننا چاہتے ہیں. شرک یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ کے مقابلے میں اپنی مرضی، اپنے آباء و اجداد کی مرضی، اپنے بڑوں کی مرضی چلانا تھا. شرک یہ بھی ہوتا ہے. تو یہ سارے شرک قبول نہیں کیے جائیں گے، وہ سب تفرقہ ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کبورا علی المشرکین ما تدعوہم الی، جس کی طرف تم بلا رہے ہو اے رسول اللہ، اور آپ کے بعد آپ کے اصحاب بلائیں گے، آپ کے بعد مسلمان بلائیں گے، تو چاہے ان کو کتنا ہی ناگوار ہو، ان مشرکین کو، کہیں کے بھی مشرکین کو، دنیا کے 194 ملکوں کے ممالک کے مشرکین کو کتنا ہی ناگوار ہو، لیکن آپ کو یہی کرنا ہے کہ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ دین پر قائم رہو، قائم کرنے کی کوشش کرو اور پھوٹ اور تفرقے اور توڑ اور جدائی کا شکار مت ہو جاؤ. تو آپ دیکھیے اس پس منظر میں الدین کو سمجھنا چاہیے، اس پس منظر میں اقامت دین کو سمجھنا چاہیے، اور اس پس منظر میں تفرقہ دین سے بچنا چاہیے. تفرقہ دین، توڑ، فرق کرنا، جدائی کرنا، اس پس منظر میں اتنی گہرائی کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس کو لے کر چلنے کی ضرورت ہے. آگے آئیے، پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو کہ کس کو رسالت دیں، کس کو رسالت کے حوالے سے عظمت اور بلندی دیں اور کس طبقے کو اونچا کر دیں، اس کے حوالے سے، اس اقامت دین کے حوالے، یہ تو اللہ کا انتخاب ہے. اللہ یجتبی، اللہ چنے گا، آپ نہیں چنیں گے کہ ارے گوروں کو چنو، گوروں کو، امریکہ والوں کو چنو، امریکہ والوں کو، یہ کالے کو مت چنو، یہ آپ کا اختیار نہیں ہے. اللہ یجتبی، یہ تو اللہ کا اختیار ہے، اللہ چنے گا. آپ ہوتے کون ہیں اور تمہاری اوقات اور حیثیت کیا ہے؟ اللہ یجتبی. اور پھر الیہ من یشاء، جس کو چاہے، اور وہ اس کا مطلب نہیں کہ کس کو بھی چاہے، وہ اس کو چاہے جو اس کی بات مانتے ہیں، وہ اس کو چاہتا ہے جو اس کی عبادت اور بندگی اور پوری بندگی کرنا چاہتے ہیں اور اس کے رسولوں کی پوری اطاعت اور اس کے رسولوں کے دیے ہوئے نظام اس کو لے کر چلنا چاہتے ہیں. اللہ ان کو چنے گا. اور ویسے ہی یجتبی سے آیا مجتبا، چنے ہوئے، چنندہ، سلیکٹڈ. تو وہ سلیکٹڈ وہ بنیں گے جو اس پورے قرآن کو لے کر چلیں گے، اس کے اصولوں کو لے کر چلیں گے اور اس کے حبیب پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو اصول چلائے ہیں نظام کے، اطاعت کے، بندگی کے، ان کو مانیں گے. تو اللہ ان کو چنے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، کہ جو انابت اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ کی طرف، دوڑے گا، پلٹے گا، قبول کرے گا اللہ کی، تو اسی کو تو اللہ چنے گا. جو بے نیازی برتے گا اور بہت کر و فر کے ساتھ، غداری کے ساتھ رہے گا کہ ہم کو نہیں چاہیے یہ دین، ہم کو نہیں چاہیے اسلام، ہم خود بہت الٹرا ماڈرن ہیں اور بہت اسپیس میں اور خلا میں چلے گئے، تو اللہ کو بھی ایسے لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے.
وہ جائیں جتنے خلا میں جائیں، آنے والے زمین کی گہرائی میں ہی ہیں آخر میں. کتنے خلا میں اڑتے پھرے، جانا کہاں ہے اور جائیں گے کہاں ہے بعد میں؟ بعد میں تو وہیں آئیں گے نا زمین میں. اگر جلائے جائے تو بھی راکھ ہوگی، جلائے جائے تو بھی راکھ ہوگی، اور دفن کیے جائے تو پھر تو مٹی کا حصہ ہے. اگر تابوت میں بھی دفن کیے جائے تو پھر تو مٹی کا حصہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا کہ یہ ہوگا ہمارا معاملہ. تو آپ نے اس آیت کی گہرائی میں آپ مطالعہ کیا کیجیے اور اس آیت کو گہرائی سے سمجھیے، اور ان چاروں انبیاء کے حوالے سے سمجھیے کہ جن کے حوالے سے ایک پورا نظام زندگی اور ایک پوری تفصیلات جو ہے دی گئی ہے. تو آپ اس طرح اس کو آپ کو سمجھنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے. تو یہ وہ سورہ شورا کی آیت 13. ایک اور حوالے سے سنیے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جنت ہی میں فرشتوں کے اس اشکال کے نتیجے میں کہ آپ کس کو نائب بنا رہے ہیں اور کس کو سجدہ تعظیمی کرا رہے ہیں، کس کو نائب بنا رہے ہیں اور کس کو سجدہ تعظیمی کرا رہے ہیں، کہ یہ کہ جس کی سرشت میں آپ کے دیوے علم کے مطابق ہم دیکھ رہے ہیں کہ یسفک الدماء، سفک دم، کہ خون بہانے والا معلوم ہوتا ہے، ویفسد فیہا، فساد پیدا کرنے والا معلوم ہوتا ہے. یہ دو باتیں کہی تھی انہوں نے کہ ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں آپ کے دیوے علم کے مطابق آپ اس کو اپنا نائب بنا کر بھیجنا چاہ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نہیں جانتے کہ میں کس حوالے سے بنا رہا ہوں، کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ وہ جو خلافت کی ذمہ داری، نائب کی ذمہ داری، جسے کہ انگلش میں ایک اچھا لفظ ہے وزجرنٹ، ایک وزجرنٹ کے حوالے سے ہم جس کو زمین میں نیابت کی، نائب ہونے کی ذمہ داری دے رہے ہیں، تو وہ کیا عظمتیں بھی رکھتا ہے، کیا خوبیاں بھی رکھتا ہے. اور اگر وہ بندگی کرے گا اور وہ اگر رسولوں کی اطاعت کرے گا تو کتنے اونچے مقام پر جائے گا. وہ اشرف المخلوقات کے فرشتے تم بھی ان کی برابری نہیں کر سکتے، اس کی برابری نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ بات وہیں بتائی تھی، جنت میں ہی بتائی تھی کہ پھر سے جنت میں آنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا، اور پھر سے جنت کا شہری بننے کے لیے کون سی خلافت ہوگی، اور پھر سے جنت کا شہری بننے کے لیے کون سی اقامت کرنی ہوگی. اللہ تعالیٰ نے وہیں بتایا تھا، جنت میں بتایا تھا. تو اس پس منظر میں بھی ہم کو پوری گہرائی سے سمجھنا چاہیے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ کی وہ جو عظمت ہے انسان کے حوالے سے، وہ بھی اقامت دین کے ساتھ ہے، اور اس دین کے اس وسیع تصور کے ساتھ ہے. محض چند مراسم عبودیت کی عبادت کرنے کے چند مراسم صرف اس تک محدود نہیں ہے، بلکہ پورے نظام کی بات ہے. تو پورے نظام کے حوالے سے اس کو بھی ہم کو اچھے ٹھیک سے سمجھنے کی ضرورت ہے. بچوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے اور سمجھانے کی ضرورت ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ بچے کوئی معمولی اور عام بچے تو ہے نہیں، اور بالخصوص اشاعت القرآن کے مدرسے کے بچے تو عام بچے اس لیے بھی نہیں ہیں کہ مفتی صاحب نے پہلے سے اہتمام کر رکھا ہے اور کر رہے ہیں کہ یہاں جو قرآن آپ یاد کریں گے وہ سمجھیے بھی. آپ محض وہ طوطے بن کر نہ جائیں کہ جو 114 صورتیں، 6236 آیتیں یا 78,000 الفاظ کے قریب الفاظ یاد کر کے چلے گئے. نہیں، اس کا فہم رکھتے ہیں، اس کے معنی مطالب جانتے ہیں، اس کے معنی مطالب بتانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو آپ دیکھیے اس حوالے سے جانا تو یہاں کا ہر بچہ ہے، یہاں کا ہر بچہ ہے، اور بڑوں کو تو کرنا ہی کرنا ہے، اور بڑوں کو تو اپنے پورے فہم کے ساتھ، دانش کے ساتھ یہ سب کرنا ہی کرنا ہے. تو اب دیکھیے یہ وہ چیز ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو ہم سمجھ رہے ہیں دین کے وسیع تصور کے حوالے سے، دین کا وسیع تصور. آئیے ایک اور حوالے سے سمجھیے. قرآن مجید میں 3 جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ یہ جو اقامت دین کا تصور ہے، الدین کا تصور ہے، یہ اور ادیان کے سلسلے میں کیا معاملہ آپ کو روا رکھنا ہوگا، کرنا ہوگا. تو 3 جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، علی الدین کلہ. آئیے ترجمہ کیا ہے، غور کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ هو الذی، وہ اللہ ہی تو ہے، وہ اللہ جس نے دین دیا، دین کی بنیادیں دی، دین کے اصول دیے، دین کا جامع کامل نمونہ، نظام، اصول، نظریات، فہم دیا، تو اللہ ہی ہے. هو الذی، اور کس کے ذریعے؟ ارسل رسولہ، کہ پہلے بھی رسول بھیجے اس نے 1,24,000 یا 1,23,999، اور اب یہ آخری رسول، اور اب یہ آخری رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو کیوں بھیجے اور کیا دے کر بھیجے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ
کہ رسول بالہدا، ہدا یہ قرآن ہدا ہے، اس کے تحت جو پورا دین ملتا ہے وہ بھی ہدا ہے، ہدایت کا راستہ ہے، کامیابی کا راستہ ہے ہدا ودین الحق، اور ایسا دین جو سچا، بہت راستی کا، بہت خیر کا اور پوری جامع کامل کامیابی دینے والا، تو وہ ہے دین حق۔ تو وہ ہم نے دیا اس رسول کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صرف اس کا مطلب یہی نہیں تھا کہ چند مسلمانوں میں سے چند لوگ یا چند گروہ مراسم عبودیت کے تحت کہ عبادت کے چند طریقوں کے تحت اس کو کچھ نہ کچھ کر لے اور چھوڑ دے پھر، اور ان کو کوئی تعارض اور کوئی اعتراض اور کوئی استفسار نہ ہو دوسروں کے سلسلے میں، ارے بھائی یہ غیر اسلام کیوں، یہ شرک کیوں، اور یہ روش، یہ انداز، یہ نظام کیوں، اس طرح کا انداز نہیں ہوگا ان کا، بلکہ ان کا انداز تو یہ ہوگا کہ اس ہدا کے ساتھ، اس دین حق کے ساتھ وہ جتنے بھی اس کے علاوہ دین ہے اس پر اظہار کریں گے۔ اس کا اظہار محض ظاہر کرنے کی بات نہیں ہے، غلبے کی بات ہے کہ اس کا غلبہ ہونا چاہیے سب پر، یہ چھایا ہوا ہونا چاہیے، باقی سب دبے ہوئے اور اس کے نیچے ہونا چاہیے۔ تو اس لیظہر کی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ اس دین کامل، اس ہدایت اور اس نور، اس میزان اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے طریقے کے مطابق، بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اور عملاً رائج کیے ہوئے، نافذ کیے ہوئے طریقے کے مطابق سب چیز ہونا چاہیے دنیا میں، دنیا کے سارے معاملات میں، سارے شعبہ جات میں، زندگی کے ہر حصے میں یہ سب ہونا چاہیے۔ تو وہ بات اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے 3 جگہ الگ الگ انداز میں پھر وہ آخری حصے میں بات کی، یعنی یہاں تک تو ایک ہی مضمون ہے، یعنی هو الذی سے لے کر علی الدین کلی تک تو ایک ہی مضمون ہے، لیکن آگے 3 جگہ جو مضمون بدلتا ہے وہ 3 الگ الگ پس منظر میں اس کو حاوی رکھتا ہے۔ جیسے ایک جگہ ہے کہ کرہ المشرکون، کہ چاہے مشرکوں کو کتنے ہی ناگوار ہو، مشرک بھارت کے ہوں یا مشرک 154 ممالک کے ہوں، ان کو کتنے ہی ناگوار ہو، لیکن آپ کو اظہار دین اور غلبہ دین کی کوشش موت تک کرتے ہی رہنی ہوگی، یہ بات فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو بات پورے 154 ممالک کی ہے، 770 کروڑ انسانوں پر اظہار دین کی ہے، تو وہ بات اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے۔ اور پھر ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ کرہ الکافرون، چاہے کافروں کو بھی کتنا کراہت ہو، اس سے ناگوار گزرتا ہو، ناپسند کرتے ہوں، لیکن آپ کو یہی کرنا پڑے گا 154 ممالک میں، دونوں اعتبار سے کہا۔ اور تیسری جگہ سورہ صف میں شاید یہ آخری مقام ہے کہ وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ وہ کفا باللہ شہیدہ، اللہ کی شہادت اس پر کافی ہے، چاہے وہ 770 کروڑ میں سے کتنے ہی اس کے مخالف جائیں، کتنے ہی ناپسند کریں اور کتنوں کو ہی ناگوار ہو، آپ کے لیے اللہ کی گواہی کافی ہے کہ یہ خدا، یہ دین حق اور اس کے علاوہ جو سب کچھ اس پر اس کا اظہار، اس کا غلبہ، اس کا چھایا جانا اور اسی کا احاطہ سب پر، یہ بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت صاف صاف یہ تینوں مقامات پر، جس میں آخری مقام میں نے سورہ صف سے بتایا، تو آپ دیکھیں یہ بات بتائی سورہ فتح میں ہے یہ وکفا باللہ شہیدہ، تو آپ دیکھیں یہ اس پس منظر میں ہم کو سمجھنا چاہیے کہ دیکھیں یہ ہے وہ دین کامل، یہ ہے وہ دین کا وسیع تصور جس کے حوالے سے قرآن سے دین کو لینا بھی ہوگا اور اس کے اظہار کی کوشش بھی کرنا پڑے گی، اس کے غلبے کی کوشش کرنا پڑے گی، اور اس کے لیے پورا ایک نظام ملے گا، نظام۔ آئیے ایک اور زاویے سے دیکھتے ہیں کہ آخر وہ نظام ملتا کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ رسول کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے سورہ احزاب میں جو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ کیا ہے؟ اسوہ حسنہ، کہ رحمت عالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز میں نہ دیکھے جائیں کہ ہاں ایک بہت متبرک شخصیت ہے، ایک اچھی شخصیت ہے، ایک کامیاب شخصیت ہے، اس لیے کچھ نہ کچھ ماننا چاہیے، کچھ نہ کچھ نہیں سب کچھ ماننا چاہیے، کہ زندگی کے ہر میدان میں، ہر شعبے میں، ہر پہلو سے اور زندگی کے جتنے نظام
بنتے ہیں، بنائے جا سکتے ہیں، اور جس میں لوگوں کے معاملات اور معمولات ہیں، تو سب میں اطاعت ہوگی اسی طریقے کے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا. اور نہ صرف دیا گیا قرآن سے، نظریے کی صورت میں، اصول کی صورت میں، احکامات کی صورت میں، اور اگر آپ اس کو انگلش میں، اور اگر آپ اس کو یونیورسٹی کی زبان میں کہنا چاہیں تو تھیری کی صورت میں. قرآن اور قرآن کے دیے ہوئے نظریات ایک تھیری ہے، مگر اس کا پریکٹیکل اور کامل پریکٹیکل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. تو وہ تھیری بھی لینی پڑے گی قرآن مجید سے، اور وہ پریکٹیکل بھی لینا پڑے گا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے. تب چاہے اسکول کا طالب علم ہو، یا یونیورسٹی کا طالب علم ہو، یا کسی بھی علم کا طالب علم ہو، اس کے لیے دو ہی چیزیں ہیں کہ ایک تو جامع کامل تھیری، نظریہ اصول، اور جامع کامل پریکٹیکل عملی کام، عملی نظام، وہ اللہ اور اس کے رسول کی زندگی موجود ہے. تو یہی لینا ہوگا، برتنا ہوگا، عمل میں لانا ہوگا اور پہنچانا ہوگا. اب یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے، گہرائی سے سمجھنے کی ضرورت ہے، ورنہ دین کے ٹکڑے، دین کے حصے بکھرے، دین دنیا کی تقسیم نے ہمارا بہت نقصان کیا. 1400 سال میں بہت نقصان کیا، اس سے پہلے بھی کیا، لیکن ہماری تاریخ کا تعلق زیادہ تر 1400 سال سے ہے، جسے ہم اپنا جائزہ لیں گے. ورنہ اس سے پہلے بھی جب دین کا ایسا محدود تصور لیا گیا وسیع تصور کے مقابلے میں، اور ٹکڑے کیے گئے ٹکڑے، کہ دینداری الگ دنیا داری الگ، تو بہت نقصان ہوا انسانیت کا، معاشرے کا، سماج کا، خاندانوں کا، افراد کا، عالم کا بہت نقصان ہوا. تو وہ نقصان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اسی جامع کامل انداز میں جو ہے لینا چاہیے ہدا کو اور دین حق کو. تو وہ بات ہے. اب آخر میں جو چیز آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں کہ دین کے وسیع تصور کے حوالے سے آخر نظام بنتا کیا ہے. وہ نظام بنتا کیا ہے جسے آپ نظام خلافت کہہ سکتے ہیں. یعنی وہ جو جنت میں نظام بتایا گیا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو وہ نظام خلافت کیا ہے؟ اچھا، نظام خلافت محض نظام خلافت، نظام حکومت نہیں ہے، نظام رحمت بھی تو ہے. نظام رحمت بھی تو ہے کہ اس نظام خلافت سے بڑھ کر کوئی نظام رحمت نہیں ہوتا. اور رحمت عالمین اسی پس منظر میں تو کہا گیا، رحمت عالمین، محض خلیفہ عالمین نہیں، رحمت عالمین. تو یہ جو خلافت ہوگی رحمت ہوگی عالمین کے لیے، ہر میدان کے لیے، ہر فرد کے لیے، ہر معاملے کے لیے. تو رحمت للعالمین، تو رحمت للعالمین نے جو نظام رحمت دیا، نظام رحمت دیا، نظام رحمت لیا، اس کو مکے سے برپا کرنے کی کوشش شروع کی، اور کامل جامع انداز میں مدینے میں برپا کر کے دکھا دیا، اور کامیابی سے 10 سال چلا کر دکھا دیا، اور 10 لاکھ مربع میل پر چلا کر دکھا دیا. اور ایسا جامع اور عظیم اور بالکل آئیڈیل، میں ماڈل نہیں کہہ رہا، آپ کہیں گے کیوں صاحب، بہت فرق ہے. آئیڈیل کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسا نمونہ کامل کہ جس میں کوئی کمزوری اور کوئی سخم نہیں ہوتا. ماڈل میں سخم ہوتے ہیں، ماڈل بدلے جاتے ہیں، لیکن آئیڈیل میں نہیں ہوتا سخم، آئیڈیل میں سخم نہیں ہوتا. تو رحمت عالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آئیڈیل کی حیثیت میں جو ہے ایک پورا اسوہ حسنہ اور نمونہ کامل دیا ہے انہوں نے انسانیت کو. تو آئیے وہ کیا ہے اس پر غور کرتے ہیں کہ وہ کیا ہے، اور جس کے بارے میں ہم تو کیا کہیں گے. لوگ تو کہیں گے ٹھیک ہے بھائی، آپ تو ہیں ہی میاں بھائی، آپ تو ہے میاں بھائی، آپ تو تعریف کریں گے. ہم کہتے ہیں کہ ہم صرف میاں بھائی نہیں، 770 کروڑ میں ہم صرف 181 کروڑ کی بات نہیں کر رہے ہیں. وہ باقی کے جو 450 کروڑ ہے، ہم کہیں گے کہ ان میں سے بھی جو ذی فہم، ذی عقل اور انٹیلیکچوئل اور انٹیلیجنٹ ہے، ذرا ان سے جا کر پوچھئے کہ اس پوری تاریخ میں لوگوں کا موٹا اندازہ ہے کہ 7000 سال کی تاریخ کے حوالے ملتے ہیں. پتہ نہیں کب سے ہے، لیکن موٹے طور پر جو حوالے ملتے ہیں تو وہ 7000 سال کی ملتے ہیں. تو لوگوں نے جو جائزہ لیا کہ 7000 سال کی تاریخ میں اگر مختلف ان شخصیتوں کو جائزہ لیا جائے کہ جنہوں نے انسانیت کے لیے بڑے سے بڑے کام کیے ہیں، تو لوگ مجبور ہو گئے آخر میں کہنے پر کہ رحمت عالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کیا ان کے پاسنگ میں بھی کسی کا کوئی کارنامہ نہیں ہے. بڑھ کر تو بہت ناممکن بات، ان کے پاسنگ میں بھی کوئی پہنچ نہیں سکتا ہے. اور جب یہ بات لندن کے مائیکل ہارٹ کہتے ہیں تو بہت حیرت ہوتی ہے.
لندن کے مائیکل ہارٹ 1980 میں یہ بات ببانگ دہل کہتے ہیں اور 15 سے 20 سال کی اسٹڈی کی بات کہتے ہیں، اور 7000 سال کی تاریخ میں سینکڑوں انسانوں کی زندگیوں کا جائزہ لینے کے بعد کہتے ہیں، اور 100 لوگوں کی فہرست بناتے ہیں، اور اس کتاب کا نام رکھتے ہیں دی 100 عالمی لوگ جن کی نمبرنگ کرتے ہیں کہ نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 100 نمبر تک نمبر دیتے ہیں۔ ایک پر کس کو رکھتے ہیں؟ اور ایک پر رکھتے ہیں رحمت عالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ مائیکل ہارٹ ہے، کرسچین ہے، میتھمیٹیشین ہے، ہسٹورین ہے، اور بہت بڑے ریسرچ سائنٹسٹ ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ رحمت عالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمبر 1 دینے پر میں مجبور ہوں، یہ کہتے ہیں۔ انہوں نے اپنے پریفیس میں لکھا ہے، تمہید میں لکھا ہے کہ اٹ ول بی سرپرائزنگ ٹو ون اور مینی، انہوں نے کہا کہ حیرت انگیز ہوگا کسی ایک شخص کے لیے بھی اور کئی 100 کئی ہزاروں کے لیے حیرت انگیز ہوگا کہ میں نے رسول کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمبر 1 دیا 7000 سال کی تاریخ میں، 100 میں سے بڑے بڑے 100 چن کر بھی۔ انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے نیچے ریزن دیا ہے، ریزن، انہوں نے وجہ بتائی ہے، وجہ، اور انہوں نے کیا لکھا ہے؟ انہوں نے لکھا ہے کہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی از دا اونلی پرسن، یہ وہ اکیلی شخصیت ہے کہ ہی از سپریملی سکسیسفل، سپریم سپر سے آگے کا ہوتا ہے، یہ گڈ بیٹر بیسٹ ان سے جب آگے جاتے تو سپر اور سپریم ہوتا ہے، تو وہ آگے جا کر کہتے ہیں کہ محمد از سپریملی سکسیسفل آن بوتھ، دونوں، کون سے؟ آن سیکولر، یعنی یہ جو دنیا کی زندگی ہوتی ہے، دنیا کی زندگی، کمانا کھانا رہنا برتنا حکومت کرنا، سیکولر، آن سیکولر اینڈ ریلیجیس لیولز، ریلیجیس مذہبی زندگی، ایسا نہیں کہ حج سکھایا، نماز سکھائی، روزے کا بہترین طریقہ سکھایا، زکوٰۃ کا بہترین نظام دیا، صرف یہ نہیں، صرف ریلیجیس نہیں، سیکولر، کہ جتنے نظام زندگی کے بہت سارے شعبے کہ جہاں دنیاوی معاملات، بظاہر دنیاوی معاملات جانے جاتے ہیں، سمجھے جاتے ہیں، مانے جاتے ہیں، تو سب میں اگر کوئی شخصیت ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ وہ آپ کیا کہیں گے؟ کتنی ہنسی آتی ہے اور افسوس ہوتا ہے اپنے آپ پر کہ ہم رسول اللہ کے جاننے والے، میں سوچ سمجھ کر کہہ رہا ہوں جاننے والے، کیونکہ مانا نہیں ہے نا ابھی ٹھیک سے، زمین آسمان کا فرق ہے نا جاننے اور ماننے میں، جانتے سب ہیں مانتے سب نہیں ہیں، اور جانتے جیسے ہیں مانتے ویسے نہیں ہیں، حالانکہ جس گہرائی سے جاننا چاہیے اسی گہرائی سے ماننا چاہیے نا، کہ رحمت عالمین تو رحمت عالمین، مسجد کے لیے رحمت عالمین تو پارلیمنٹ کے لیے بھی رحمت عالمین، حج کے لیے رحمت عالمین تو سپریم کورٹ کے لیے بھی رحمت عالمین، نماز کے لیے رحمت عالمین تو بینکنگ سسٹم کے لیے بھی رحمت عالمین، یہ ہونا چاہیے نا۔ اب دیکھ کتنے لوگ سمجھتے ہیں، کتنے لوگ اس گہرائی میں جاتے ہیں، اور کتنے لوگ اس گہرائی سے لانا چاہتے ہیں، جو 4 دیواریوں میں ہو یا 4 دیواریوں کے باہر ہو، کتنے لوگ اس گہرائی میں جاتے ہیں، سوچیے۔ اس انداز میں لانے کی ضرورت ہے دین کے اس وسیع تصور کو، اللہ کی ہدایت کے اس وسیع تصور کو، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام مصطفیٰ، نظام خلافت، نظام رحمت کو لانے کے۔ بہت اچھی تعبیر کی ایک صاحب نے، رحمت للعالمین نظام، رحمت للعالمین، عالمین کے لیے رحمت۔ میں اس کو ایک خطہ، ایک بازو، ایک جگہ نہیں، رحمت للعالمین نظام۔ آئیے اس نظام کے بارے میں کچھ آپ کو بات بتاؤں کہ 7 نظام بنتے ہیں، اگر آپ جائزہ لیں، آپ چاہیں تو کچھ اور بھی کریں، لیکن میں نے جو تجزیہ کیا ہے قرآن حدیث کی روشنی میں تو 7 نظام بنتے ہیں، 7 نظام کہ جس میں خدا سے بھی اور رحمت عالمین کی زندگی سے بھی 7 نظام ملتے ہیں، جس میں کامل ہدایت، جامع ہدایت اور پرفیکٹ اور کمپلیٹ ہدایت ملتی ہے۔ 7 نظام بنتے ہیں، کون کون سے؟ ایک نظام بنتا ہے تعلیمی نظام، ایجوکیشنل سسٹم، ایک نظام بنتا ہے اخلاقی نظام، مورالٹی سسٹم، ایک نظام بنتا ہے خاندانی نظام، فیملی سسٹم، ایک نظام بنتا ہے سماجی نظام، سوشل سسٹم، ایک نظام بنتا ہے معاشی نظام، اکنومیکل سسٹم،
ایک نظام بنتا ہے چھٹا عدالتی نظام جوڈیشیل سسٹم، اور ایک ساتواں نظام بنتا ہے حکومتی نظام پولیٹیکل سسٹم. یہ 7 نظام بنتے ہیں. آپ کو قرآن میں بھی پوری رہنمائی ملے گی، اور رحمت عالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں بھی پوری رہنمائی کہ 7 نظاموں کے حوالے سے ایک جامع کامل روشن نورانی روحانی جتنی صفات لا سکتے آپ سب لائیے، سب لا لیجیے، سب آ کر وہاں ٹھہر جائے گی اس رحمت للعالمین نظام کی، سب آ کر ٹھہر جائے گی اور سب دم بخود ہاتھ باندھے سامنے کھڑی رہے گی. یہ ہے وہ نظام. تو آئیے پہلے غور کیجئے کہ کہاں سے ملتا ہے یہ تعلیمی نظام، ایجوکیشنل سسٹم کہاں سے ملتا ہے؟ وہ تو قرآن کے پہلے لفظ سے ملتا ہے، وہ تو قرآن کے پہلے لفظ سے ملتا ہے. سورہ علق کا پہلا لفظ اقرا. اس سے بڑھ کر تعلیمی نظام کیا ہو سکتا ہے؟ اور تعلیمی نظام کی جڑ اور بنیاد کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پہلی وحی میں پہلے لفظ سے حکم دے رہا کہ پڑھیے، کہ پڑھے بغیر آپ کچھ بھی جان نہیں سکتے، پڑھے بغیر آپ دنیا کے کسی معاملے کو حل نہیں کر سکتے، پڑھے بغیر آپ دنیا کے کسی معاملے میں ہدا کو اور دین حق کو نہیں سمجھ سکتے. تو پہلے لفظ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اقرا، تو پہلے لفظ سے دیا اللہ تعالیٰ نے نظام تعلیم، ایجوکیشنل سسٹم، شیکشنک پدھتی، شیکشنک سنستھا ویوستھا، پہلے لفظ میں دیا اللہ تعالیٰ. اور بھی پورا قرآن اس پر گواہ ہے، پورا قرآن اس پر گواہ ہے کہ کیسی تعلیم ہم دیتے ہیں مختلف حوالوں سے اور مختلف معاملات کے لیے. تو پہلے لفظ میں ہے. میں مراٹھی میں جب تقریر کرتا ہوں تو میں ہمارے مراٹھی والے بھائیوں سے بھی کہتا ہوں، میں انہیں بے کلمہ بھائی کہتا ہوں، میں نے کہا دیکھیے پہلے لفظ میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا واچا، واچا، اور مراٹھی میں ایک محاورہ ہے واچال تر واچال، پڑھیں گے تو بچیں گے نا. کیا بہترین ہے دیکھیے، واچال تر واچال. میں نے کہا کہ یہی تو حکم دیا اللہ تعالیٰ نے کہ واچا پڑھیے، کیونکہ پڑھے بغیر آپ نہیں بچیں گے شیطان کی دست برد سے، شرک سے، کفر سے، نفاق سے اور دوسری کمزوری، آپ نہیں بچیں گے. تو پڑھیے پہلے. تو پہلے لفظ میں اللہ تعالیٰ نے، اور کئی آیتیں ہیں، میں یہاں وقت کی تنگی کی وجہ سے گہرائی میں نہیں جانا چاہتا، کئی آیتیں ہیں کہ جو علم، تعلیم، فہم، دانش مندی وغیرہ پر جناب دلالت کرتی رہے گی، کئی آیتیں ہیں. تو یہ ہے تعلیمی نظام. اچھا پھر تعلیمی نظام میں کمال یہ ہے کہ ایک طرف قرآن سب سے پہلے بنیاد رہے گا، قرآن کہ سب سے پہلے وہ ہدا قرآن پڑھنا ہوگا. پھر اس کے ساتھ جو حکمت ہے، حکمت، رسالت، حدیث، سیرت، وہ سب پڑھنا پڑے گا تاکہ وہ تھیری کا پریکٹیکل سامنے آئے. دیکھیں اس طرح تعارف لیجئے اور اس طرح تعارف کیجئے کہ ایک طرف تھیری ہے ایک طرف پریکٹیکل ہے. قرآن تھیری ہے تو رسول اللہ کی سیرت اور حدیث پریکٹیکل ہے. اور یہ ایسا جامع کامل نمونہ ہے کہ جو تھیری بھی دیتا ہے اور پریکٹیکل بھی دیتا ہے. اب دیکھیے یہ سمجھانا بہت آسان ہوتا ہے. میں جب نان مسلم میں بات کرتا ہوں، پروفیسرس میں بات کرتا ہوں، بچوں میں بات کرتا ہوں تو بہت آسانی سے سمجھتے ہیں اور بہت متاثر ہوتے ہیں کہ صاحب آپ بہت دور کی لائے آپ نے، اور لیکن بہت سامنے کی ہے، لائے بہت دور سے لیکن بہت سامنے کی ہے کہ تھیری بھی ہے اور پریکٹیکل بھی ہے. کیونکہ کوئی بھی تعلیمی نظام بغیر تھیری پریکٹیکل کے نہیں ہوتا. وہ تو لا دیا ہے نا اللہ تعالیٰ نے پھر، اور وہ تو دیا ہے نا رحمت عالمین محمد مصطفیٰ صاحب نے کہ تھیری بھی ہے جامع کامل اور پریکٹیکل بھی ہے جامع کامل. تو آپ دیکھیے اس طرح لائیے. پھر دوسرا نظام اخلاقی نظام، موریلٹی سسٹم، نیتک ویوستھا. میں ان کو مراٹھی میں بھی کہتا ہوں، چاروں زبانوں میں کہتا ہوں نیتک ویوستھا کہ بھئی اخلاق کیا ہوگا. اور اخلاق کا اتنا بلند معیار اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہے پہلے ماں باپ سے، پہلے ماں باپ سے کہ اے انسانوں، اے مردوں اور اے عورتوں، ذرا اپنی جڑ میں تو جاؤ، تم ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہو. اس سے بڑھ کر اخلاقی بنیاد کیا چاہیے؟ تم ایک ہی ماں باپ کی اولاد، سب بھائی بہن، کوئی کالا نہیں، کوئی گورا نہیں، اور کوئی 4 نمبری نہیں کہ کوئی 1 نمبری، کوئی 2 نمبری، کوئی 3 نمبری اور کوئی 4 نمبری. میں ان میں بھی کہتا ہوں بہت جلدی متاثر ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے نمبر میں توڑا نہیں ہے سماج کو. اللہ تعالیٰ نے سب کو 1 نمبری رکھا ہے، 1 نمبری، سب 1 نمبری ہے. اور اگر اس کے خلاف کوئی جا رہا تو وہ ہے 2 نمبری. اللہ نے تو ایک ہی نمبر رکھا سب کا اور سب کو بھائی بہن بنا دیا پہلے ماں باپ سے. اب یہ اخلاق نظام. اور پھر اللہ تعالیٰ نے پابند کیا، قرآن میں بھی حدیث میں بھی ہے کہ تم 2 ہی کام کرو گے ساری انسانیت کے بارے میں اخلاقی طور پر، کہ سب سے محبت اور سب کی خدمت، تیسری کوئی چیز نہیں ہوگی. اور کیا تھا رسولوں کی زندگی میں، اور کیا ملتا ہے قرآن سے
سب سے محبت اور سب کی خدمت. اس کے علاوہ کیا ہے؟ تو آپ نے اتنا جامع کامل اخلاقی نظام، مورالٹی سسٹم، نیتک ویوستھا اللہ تعالیٰ نے دی ہے. تیسری ویوستھا کی طرف آئیے. تیسرا نظام، تھرڈ سسٹم، وہ میں نے کہا کہ خاندانی نظام، فیملی سسٹم، کوٹمبک ویوستھا. کہ کٹمب جو بنایا کہ باپ کی حیثیت کیا ہے، ماں کی حیثیت کیا ہے، بیوی اور شوہر کی حیثیت کیا ہے، بچہ اور بچی کی حیثیت کیا ہے، اتنا جامع کامل واضح نورانی روحانی کہ کوئی فرق، کوئی کمی، کوئی فلا باقی نہیں رہتا. کوئی ونچت رہتا ہی نہیں اس میں سے. ونچت وہ تو بہت پریشانیوں میں گئے، بندگی چھوڑی اس لیے ونچت بن گئے لوگ، اور ونچت آگھاڑی بن گئے، ورنہ اللہ نے کچھ ونچت نہیں رکھا تھا. تو اب دیکھو تیسری چیز خاندانی نظام میں ساری باتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں بھی رکھی ہے. سورہ بنی اسرائیل اٹھائیے، اور ابھی سورہ لقمان جو پڑھا جا رہا تھا، ایسی کتنی صورتیں اٹھائیے. اللہ تعالیٰ نے بہت واضح کر دیا کہ کیا مقام ہے باپ کا، کیا مقام ہے ماں کا، کیا ہے بچوں کا حق، کیسے تربیت دینا چاہیے، کیا اصول ہوں گے. تو آپ دیکھیے سب بتا دیا اللہ تعالیٰ نے، سب بتا دیا اللہ تعالیٰ نے. تو وہ تیسرا نظام. اور پھر آئیے چوتھے نظام کی طرف. پھر وقت نہیں اجازت دیتا کہ میں گہرائی میں لے جا سکوں، ورنہ میں جب ان میں بات کرتا ہوں نان مسلم سے میں بتایا ہوں دیکھو اور ماں کا مقام کیا ہے، دیکھو بتایا اللہ تعالیٰ نے. آپ جانتے ہیں باپ کا کیا مقام ہے بتایا ہے، بیوی کا مقام کیا ہے بتایا ہے، شوہر کا مقام کیا بتایا ہے، بہن کا مقام کیا ہے، بھائی، سارے مقامات بتائے. اور کیا مقام بتایا بیٹی کا، بیٹے کے مقابلے میں کیا مقام بتایا کہ یہ جو فیمل فیٹی سائڈ، یہ جو خون ناحق ہو رہا ہے بیٹیوں کا، یہ ہوگا؟ ہرگز نہیں ہوگا. اگر وہ مقام لیا گیا خاندانی نظام سے تو بالکل کوئی بچی نہیں ماری جائے گی، کوئی عورت پر ظلم نہیں ہوگا. لیکن لوگوں لیا نہیں نا. تو اب دیکھیے یہ وہ جامع کامل اور رحمت کا نظام، جس کا تیسرا حصہ کہ خاندانی نظام، فیملی سسٹم، کوٹمبک ویوستھا. اور چوتھا جو نظام ہے سماجی نظام، سماج، سوسائٹی، معاشرہ، معاشرتی نظام. آپ دیکھیے کتنے زبردست احکامات اللہ تعالیٰ کے، کہ اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام پڑوسی کے حق کے بارے میں اتنی تاکید کے ساتھ احکامات دیتے رہے کہ مجھے ڈر ہونے لگا کہ کہیں وراثت میں اس کا حق نہ رکھ دیں، اب کہیں اب اس کا وراثت میں حق نہ رکھ دیں. آپ دیکھیں اس سے بڑا بھی کوئی سماجی نظام ہو سکتا ہے کہ پڑوسی کے حقوق، کیا حقوق بتائیے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے، اور کس طرح اس کو برتا اور کس طرح برتنے کے لیے کہا. ذرا غور تو کیجیے ایک ایک چیز پر گہرائی سے. تو یہ وہ سوشل سسٹم، سماجی نظام چوتھا، اتنا جامع کامل اور رحمت کا کہ کوئی تنٹا، کوئی متبھید، کوئی ڈسپیوٹ اور کوئی اختلاف اور تنازع نہیں ہوگا اگر قرآن سے لیا جائے، اور اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا جائے تو کوئی تنٹا ڈسپیوٹ نہیں ہوگا. تو یہ وہ چوتھا نظام اس جامع تصور کے ساتھ، اسلام کے جامع تصور کے ساتھ، اور اس رحمت للعالمین نظام کے ساتھ. اور دیکھیے پانچواں جو نظام اللہ تعالیٰ نے دیا، قرآن میں بھی واضح اصول بیان کیے، اور رحمت عالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تفصیلات بیان کی پریکٹیکل میں. اور پانچواں نظام ہے اکنومیکل سسٹم، آرتھک ویوستھا، معاشی نظام، کہ کماؤ کیسے اور خرچ کیسے کرو. کتنا جامع نظام کہ سورہ بنی اسرائیل بہت تاکید سے اس بارے میں ہدایت دیتا ہے. سورہ آل عمران میں بھی ہے اور کئی جگہ ہے. میں صرف دو بڑی باتیں بے کلمہ بھائی بہنوں کو بتاتا ہوں، دو بڑی باتیں. میں نے کہا دیکھو آرتھک ویوستھا میں، اکنومیکل سسٹم، یہ دو اصول انسانیت کے لیے کافی ہے. پہلی کہ جو بھی ویاپار، جو بھی بزنس، ٹریڈنگ، جو بھی کاروبار کرو، سوداگری کرو، اللہ تعالیٰ کا کہ ایمانداری سے کرو، ایمانداری سے کرو. آنیسٹی، ایمانداری، نیتکتا، ایمان اعتبارے جسے وہ کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ کرو، کچھ بھی کرو، کیونکہ کوئی کام چھوٹا نہیں ہوتا، کوئی کام چھوٹا نہیں ہوتا. معاش کا کوئی کام چھوٹا، لیکن وہ بنیاد، اس کی جڑ بنیاد ایمانداری ہونا چاہیے، نیتکتا ہونا چاہیے، آنیسٹی ہونا چاہیے. تو اتنا بڑا اصول اللہ تعالیٰ نے دے دیا اس میدان میں. اور دوسرا بہت کانٹے کا اصول سورہ آل عمران میں جو اللہ تعالیٰ نے دیا کہ دیکھو بزنس میں
کمانے میں، خرچ کرنے میں، یا بزنس ٹرانزیکشنز میں جتنے معاملات ہیں، کاروباری معاملات، سود سے بچو. پہلی چیز ایمانداری اور دوسری چیز سود سے دوری. انٹرسٹ فری سسٹم، انٹرسٹ فری سسٹم، بیاج ورہت، بلا سودی. اور کیا چاہیے؟ کیونکہ بلا سودی سسٹم ہوگا تو سب خوشحال رہیں گے. اور جہاں سود در آئے گا، در آیا اور بڑے پیمانے پر چڑھا تو ساری انسانیت تباہ ہے، ساری انسانیت تباہ ہے. میں بھی پچھلے دنوں ذرا جائزہ لے رہا تھا عالمی سطح پر کہ بھئی اس وقت اکنامیکل فیلڈ میں، معاشی میدان میں کیا حالت ہے دنیا کی. تو آپ دیکھیے، آپ کو پتا ہوگا کہ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ اور ورلڈ بینک دو بڑے ادارے عالمی سطح پر کام کرتے ہیں. اور آپ کو حیرت ہوگی کہ جب میں نے ان کے ممبرز کی تعداد دیکھی تو ان کے ممبرز کی تعداد ہے 189. میں نے آپ سے کہا کہ 194 ممالک ہے، تو 194 ممالک میں 189، یعنی اس کو مراٹھی والے میں 189، صحیح لفظ اردو میں اس کے لیے 189 ہے، لیکن وہ مسلمانوں کو بولنا نہیں، اس لیے بولنا پڑتا مجھے 189، یعنی 189 ہے وہ، کہ 90 کے 80 کے اوپر جو 9 ہے. تو 189 کنٹریز جو ہے وہ IMF اور ورلڈ بینک کے ممبر ہے. اب ظاہر ہے جب 194 میں سے 189 ممبر ہوں گے تو وہاں کیا چلے گا؟ سود کی لعنت، غریبوں کا استحصال، اور چند ہاتھوں میں پیسہ مرکوز ہو جاتا ہے اور غریب ترین ہوتا جاتا ہے، امیر ترین ہوتا جاتا ہے. جائزہ آیا، آپ اکنامیکل سروے پڑھا کیجیے. اور آج کل بہت آسان ہو گیا، پہلے مشکل تھا کہ بہت کتابیں، اب تو گوگل پہ جائیے اور ٹک کیجیے ایک سوال کے ذریعے کہ جناب بتائیے کہ کتنے امیر لکھپتی سے کروڑپتی ہوتے چلے گئے، اور ذرا بتائیے کتنے ہزار پتی سے 100 پتی، اور اس کے بعد بالکل بھیک پتی پر آ گئے ہیں. وہ آپ کو پورا سروے بتا دے گا. تو تعداد بتا رہی ہے پچھلے چند سالوں کی کہ لکھپتی سے کروڑپتی اور کروڑپتی ہزار پتی بننے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، اور 100 پتی سے بھیک پتی بننے والوں کی تعداد ادھر بڑھ رہی ہے. کیوں؟ استحصال، سود کا جال. اللہ تعالیٰ نے 14 سال پہلے روکا، اور اس 5ویں نظام کے تحت کہ دیکھو جو اکنامیکل سسٹم، جو معاشی نظام میں دے رہا ہوں وہ چلاؤ، اور نہیں چلاؤ گے تو تم بھی تباہ ہوگے، تمہارا خاندان تباہ ہوگا، تمہارا سماج تباہ ہوگا، ملک تباہ ہوگا، دنیا تباہ ہوگی. دنیا تباہ ہوگی. وہ جسے ہم بہت زیادہ کر و فر کے ساتھ مستحکم سمجھتے ہیں نا، امریکہ، اس سے زیادہ غریب کوئی بھی نہیں. کیوں؟ کیونکہ ورلڈ بینک اور IMF کا سب سے زیادہ قرضہ اسی پر ہے، لیکن چل جاتی اس لیے ہے کہ ڈنڈا اس کے پاس ہے. وہ جو انٹرنیشنل میزائل سسٹم کا ڈنڈا ہے جس سے وہ کسی بھی ملک کو دباتا ہے، اس کے بٹن اس کے پاس ہے پینٹاگون میں، تو اس لیے چل جاتی ہے. ورنہ سب سے غریب اور سب سے ذلیل اور سب سے مقروض امریکہ ہے. تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا زبردست نظام دیا. ہم جامع تصور کی بات کر رہے ہیں، دین کا جامع تصور، اور وہ نظام خلافت، وہ رحمت کا نظام خلافت، اس کی بات کر رہے ہیں. تو 5واں ایسا بہترین نظام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہے، اور رحمت عالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو چلا کر دکھایا ہے. 9ویں اور 10ویں ہجری میں مدینے میں، مکہ میں، اسلامی ریاست میں زکوٰۃ کے دینے والے تو تھے، زکوٰۃ کا لینے والا کوئی بھی نہیں تھا. کیا معاشرہ تھا، دیکھیں کیا معاشرہ. کیوں بنا؟ کیونکہ وہ اکنامیکل سسٹم جو رحمت کا تھا. اور آئیے چھٹا سسٹم، جوڈیشل سسٹم، عدالتی نظام. عدالتی نظام کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت دی ہے کہ دیکھو کچھ معاملوں میں 2 گواہ، کوئی خاص معاملے میں 4 گواہ، اور جیسے ہی وہ گواہ مل جائے لاؤ بھرے چوک میں، اور 2 سزا اس کو وہاں پر بھرے چوک میں لاؤ. کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ رحمت عالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 سالہ خلافت کے، رحمت کے اسلامی نظام میں 10 بھی گناہ نہیں ہوئے تھے. 10 لاکھ مربع میں. کیوں؟ سزا سخت تھی، سزا بر وقت تھی، اور 2 گواہ کافی تھے. اور یہاں تاریخ پہ تاریخ اور تاریخ پہ تاریخ. دادا نے ڈالی ہوئی کیس ہے، دادا بھی مر گئے، باپ بھی مر گئے، اور پوتا چکر مار رہا ہے. ابھی پوتا چکر مار رہا ہے. یہ ذلت کیوں آئی؟ یہ مخوری کیوں آئی؟ یہ حقارت کیوں آئی؟
یہ اس لیے آئی کہ وہ جو عدالت کا نظام تھا جوڈیشیل سسٹم رحمت کا، وہ اللہ نے دیا اور اللہ کے رسول نے آپ نے لیا نہیں. انہوں نے نہیں لیا تو وہ کہہ سکتے بھائی ہمارا تو کیا لینا دینا ہے، لیکن ہمارا ہے کہ ہم نے نہ لیا نہ دیا. خان صاحب ہم نے بھی نہیں لیا اور دیا بھی نہیں. کہہ رہے پانڈو بھائی ذرا اس پر غور کرو، ارے گائیکواڑ بھائی ذرا اس پر غور کرو، ارے پھیکو بھائی ذرا اس پر غور کرو. ہم نے دیا ہی نہیں، بتایا نہیں ان کو. حالانکہ ہم کو بتانا چاہیے، ہم کو دینا چاہیے، ہم کو غور کرنے کے لیے بتانا چاہیے. ہم نے نہیں کیا. تو یہ چھٹا سمر. آئیے آخر میں 7واں سسٹم، 7 جو اسلامی نظام کے حصے ہیں، تو 7واں ہے حکومتی نظام. کیا حکومت چلائی؟ میں صرف ایک ہی مثال لے کر رک جاتا ہوں وقت کی تنگی کی وجہ سے. 1947 میں جب بھارت آزاد ہوا تو آپ کو معلوم ہے گاندھی جی نے کیا کہا تھا؟ گاندھی جی ایک پرچہ نکالتے تھے اس وقت ہندی میں، اس کا نام تھا ہریجن. ہریجن پرچہ نکالتے تھے، ہندی میں نکلتا تھا. تو 27 جون 1947 کا جو پرچہ ہے ہریجن، اس میں ایک مضمون ہے گاندھی جی کا لکھا ہوا مضمون. اس میں بتایا آپ نے انہوں نے کیا لکھا؟ انہوں نے کہا کہ نہرو صاحب، سردار پٹیل صاحب اور لالا لاجپت رائے صاحب اب حکومت کرو، حکومت کرو، مگر حکومت کرو ابو بکر اور عمر کی طرف. یہ بات گاندھی جی نے کہی ہریجن کے اس پر موجود ہے. انہوں نے کہا کہ حکومت کرو لیکن حکومت کرو ابو بکر اور عمر کی طرح. اور آپ کو حیرت ہوگی کہ آگے کا جملہ گاندھی جی کا یہ تھا کہ میں رام اور کرشن کی مثال نہیں دے سکتا اس لیے کہ یہ تاریخی شخصیتیں نہیں ہیں. یہ بات اگلے جملے میں گئی. اور مجھے کتنا افسوس ہوتا ہے کہ مولوی صاحب وہ کہتے ہیں کہ کرشن تو پیغمبر تھے اور رام تو پیغمبر تھے، حالانکہ گاندھی صاحب کہہ رہے بھئی یہ تاریخی شخصیتیں ہے ہی نہیں، یہ تاریخی شخصیتیں ہے ہی نہیں. اور یہ کہہ رہے ہیں، یہ ان پر ایمان لانے کی بات کر رہے ہیں، کہہ رہے وہ بھی پیغمبر ہے. تو یہ حالت ہے ہماری. تو جب بڑے بڑے لوگوں کی حالت ہوگی تو ادنا لوگوں کا تو سوال ہی کیا. تو آپ کیا حکومتی نظام معلوم کریں گے اور کیا بتائیں گے اور کیا اعتماد سے بتائیں گے کہ دیکھو یہ رحمت کا، خلافت کا، یہ نورانی نظام حکومت کا اور سیاست کا اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے چلا کر دکھایا قرآن کی روشنی. تو دیکھیں یہ نظام. تو آئیے ہم آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو نے جو دین کا وسیع تصور دیا ہے، ایک پوری تھیری قرآن اور ایک پورے پریکٹیکل رحمت عالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس کو زندگی بھر اچھی طرح سمجھنے، اچھی طرح گھردار میں سماج میں عمل میں لانے اور پوری دنیا تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ. محترم پروفیسر واجد علی خان صاحب ہم سب کے بھی سامنے اسلام کا جامع تصور اس عنوان کے تحت تقریر پیش فرما رہے تھے. ہمارے جلسے کا اہم حصہ وہ طلباء کا تعلیمی مظاہرہ ہے. ابھی فوراً انشاءاللہ عصر کی اذان ہوگی، بعد نماز عصر فوراً انشاءاللہ طلباء کا تعلیمی مظاہرہ ہوگا مغرب تک. آپ تمامی حضرات سے ہماری درخواست ہے جس طرح سے آپ ابھی یکسوئی کے ساتھ شرکت فرمائی ہے اسی طریقے سے بعد نماز عصر بھی آپ یکسوئی سے شرکت فرمائیں. جزاک اللہ. اسی پر ہماری اس انشاءاللہ پروگرام کا اختتام ہوتا ہے.